جب کبھی اتفاق سے ہماری ملاقات کسی اللہ والے سے ہو تو وہ ہمارے اندر ایک ہی چیز دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر غرور، تکبر، انا ختم ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کم و بیش تمام پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں کی وجہ یہ انا، غرور، تکبر ہی ہوتے ہیں۔ اور ہم بھی ایسے لوگ ہیں کہ اس پودے کو اپنے اندر ایسے پالتے ہیں، اس کو پانی دیتے رہتے ہیں، اس کو ہرا بھرا رکھتے ہیں، اس کو سوکھنے نہیں دیتے، اور کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں، ہماری پریشانیاں وہ بھی ہری بھری رہتی ہیں، وہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہوا کیا کہ ایک دفعہ ایک بڑا امیر آدمی تھا، اس کے بیٹے سے ایک لڑکا قتل ہو گیا، اور جو لڑکا قتل ہوا وہ بھی ایک امیر آدمی کا بیٹا تھا۔ اس کو پکڑ لیا گیا، اسے سزائے موت ہوئی۔ سزائے موت کے نزدیک دن آتے جا رہے تھے اور باپ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ باپ نے دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں تھا جو کر نہیں گزرا ہو اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے، اس کو رہا کروانے کے لیے، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن ایک دوست ملا، کہا کہ یار تو نے دنیا کے سارے کام کر لیے، ان کے اوپر پریشر بھی ڈالا، انہیں پیسے دینے کی کوشش بھی کی، تم نے اپروچ بھی کروائی، تو نے سارا کچھ کیا، لیکن تیرے بیٹے کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ ایک دوسرا کام بھی کر کے دیکھ لو، کسی اللہ والے سے ملو، اس سے دعا کرو، ہو سکتا ہے اللہ پاک بہتری کرے، تمہارے بیٹے کی جان بخشی ہو جائے، وہ چھوٹ جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا، جن کے پاس گیا ان کا نام عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ سارا ماجرا جا کے بتایا کہ بابا جی یہ میرے بیٹے سے ہوا، میں نے ہر کام کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن بیٹے کی جان نہیں چھوٹ رہی، آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ پاک رحمت فرمائے، اس کی جان بخشی ہو جائے، وہ چھوٹ جائے۔ بابا جی نے کہا کہ ایک کام ہے، اگر تم کر گزرو، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر کر گزرو گے تو میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ تمہارے بیٹے کی جان بخشی ہو جائے گی، وہ چھوٹ جائے گا، وہ رہا ہو جائے گا۔ اس نے کہا بابا جی بتائیں۔ بابا جی انہوں نے ایک بات بتائی اسے۔ جب اس نے سنی تو اپنے ڈرائیور سے کہا اٹھو گاڑی نکالو، بابا جی عجیب بات ہمیں بتا رہے ہیں، بیٹے کی گردن تو اتر سکتی ہے، باپ کی گردن جھک نہیں سکتی، میں ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن جب گاڑی میں بیٹھنے لگا تو پھر خیال آیا کہ اپنی انا، غرور، تکبر میں اپنے بیٹے کی جان گنوا دو گے، کتنے خود غرض ہو تم۔ انہی پاؤں پہ واپس پلٹا، بابا جی کے پاس آیا اور کہا بابا جی واقعی ایسا ہوگا کہ اگر میں یہ کام کر گزروں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں تو میرے بیٹے کی جان بخشی ہو جائے گی، وہ چھوٹ جائے گا؟ بابا جی نے کہا میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا بیٹا بچ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، میں ضرور ایسا کروں گا۔ بابا جی نے اسے کیا ایسا بتایا تھا؟ بابا جی نے کہا تھا کہ جب نماز ہو، اذان ہو، مسجد میں جانا، باجماعت نماز پڑھنا، سب سے پہلے باہر نکل کے جو نمازیوں کے جوتے پڑے ہوتے ہیں باہر، ان کو سیدھا کرنا، اور ہر نمازی کو اس کا جوتا تو نے پہنانا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ کام ہے۔ وہ رضامند ہو گیا، چلا گیا۔ اب اذان ہوتی، وہ اپنا منہ ڈھانپ لیتا، باجماعت نماز پڑھتا، باہر نکلتا، سب سے پہلے باہر نکل کے جوتے سیدھے کرتا اور ہر نمازی کو اس کا جوتا پہناتا۔ سٹارٹ میں کیا کیا کہ اپنے منہ کو ڈھانپا ہوتا تھا، شرم آتی تھی، اسے جھجک آتی تھی، اس کی انا، غرور، تکبر آڑے آتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ کٹتا رہا، مرتا رہا، جلتا رہا، انا کو رونتا رہا، اور یہاں تک کہ پہنچ گیا کہ ایک دفعہ عشاء کی اذان ہوئی۔ اب وہ منہ کے اوپر کپڑا بھی نہیں لپیٹتا تھا۔ عشاء کی اذان ہوئی، باجماعت نماز پڑھی، باہر نکلا، جوتے سیدھے کیے، سب سے پہلا جو نمازی نکلا اس کو پہنانے کے لیے جوتا آگے کیا تو اس نے کہا بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ نہ ایسا کریں، میں تو بڑا گناہ گار بندہ ہوں، میں خود پہن لوں گا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ میری ڈیوٹی ہے، آپ مجھے پہنانے دو آپ۔ اس نے کہا نہیں نہیں بابا جی ایسا نہ کریں۔ اس نے انہیں بازوؤں سے پکڑا اور اوپر اٹھایا، تو جب اس نے دیکھا تو وہ وہی بندہ تھا جس کا بیٹا قتل ہوا تھا۔ اس نے دیکھا اور کہا تم یہاں تک پہنچ گئے، تم نے اپنے غرور، تکبر، انا کو خاک میں ملا دیا، آج تم یہ کام کر رہے ہو؟ جاؤ، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے تمہارے بیٹے کو معاف کیا، صبح ہی جاؤ اس کی ضمانت کروا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ غرور، تکبر، انا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کم و بیش ہماری تمام پریشانیوں کی وجہ یہی ہوتی ہیں۔
اقبال کیا خوب کہتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ مٹانا ہی نہیں چاہتے ہم اپنی ہستی کو، ہم اپنی انا کو مٹانا نہیں چاہتے، اپنے غرور تکبر کو ہی نہیں مٹانا چاہتے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم دکھوں تکلیفوں کا ہمیشہ سامنا بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے، خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔